اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ الہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ ویل ہلاکت ہے لکل واسطے ہر ویل جو ہے ایک جہنم کا ایک نام بھی کہلاتا ہے کہ جہنم کی ایک وادی کا نام ویل ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے ویل کا معنی ہلاکت تباہی بربادی کس کے لیے لکلی واسطے ہر لام کے معنی ہم آپ کو بتائے تھے کے لیے ہوتے ہیں اور کلی کا معنی ہوتا ہے ہر یہ قرآن مجید میں کئی جگہ استعمال ہوگا ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہے گا ان اللہ بکل شیء علیم بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کے ساتھ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے ہر شے کو جاننے والا ہے گا تو کلی ہر لکلی یعنی ہر ایک کے لیے واسطے ہر کے لیے تو ہلاکت تباہی بربادی ہے ہر ایک کے لیے کون ہمزۃ لمزہ جو ہمزہ عیب لگانے والا ہے لمزہ غیبت کرنے والا ہے ہمزہ اور لمزہ جو ہے یہ ہمز ہا میم زا سے اور یہ لام میم زا لمز سے ہے گا ہمزہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تانا جوئی سامنے بیٹھ کر تانا دینے والے کو کہا جاتا ہے گا اور لمزہ جو ہے وہ پیٹھ پیچھے جو برائی کی جائے کسی کی اس کو کہا جاتا ہے گا اور اس کے علاوہ بھی ہمزہ کے معنی جو ہوتے ہیں اس میں آنکھوں سے اور ہاتھوں سے اشاروں کی طرف کہا جاتا ہے گا اور لمزہ کے معنی ہوتے ہیں زبان سے کسی کو برا بھلا کہنا کسی کو تانے دینا تو منہ در منہ سنا کر دوسرے کو اکسانے کو بھی ہمزہ کہا جاتا ہے گا تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہلاکت ہے تباہی ہے بربادی ہے ہر ایک شخص کے لیے جو عیب لگانے والا ہو دوسرے کو تانا زنی کرنے والا ہو اور اس کی پیٹھ پیچھے غیبت کرنے والا ہو یعنی زبان کی کوتاہیاں اور زبان کی کیے گئے گناہ پہ ہلاکت کی وعید دی جا رہی ہے یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان من سمعت نجا جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا ہمیں اپنی زبان کے حوالے سے بہت زیادہ کانشیس ہونے کی ضرورت ہے حضرت عبداللہ بن عباس تعالیٰ کا قول ہے کہ ہر چغلی کھانے والے دوستوں میں جدائی اور تفرقہ ڈالنے والے بے قصور اور بے عیب انسانوں میں نقص ڈالنے والے کو ہمزہ اور لمزہ کہا جاتا ہے گا اور یہ ایک طرح کی تکبر کی بھی نشانی ہوتی ہے کہ کون لوگ ہوتے ہیں جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں گے آگے آ رہا ہے الذی وہ جس نے الذی بتایا تھا آپ کو اسماء موصولہ ہے گا جو پیچھے بات چل رہی ہے اسی کی طرف اشارہ ہوتا ہے گا یعنی کون ہوتے ہیں ہمزہ لمزہ وہ جس نے اور سنگولر کی طرف اشارہ ہے جمع کیا مالن مال یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مال جمع کیے ہوئے ہوتے ہیں وعددا اور اس نے انہیں گن کر رکھا یعنی عموماً جو لوگ معاشی طور پہ اسٹیٹس میں اوپر ہوتے ہیں جن کی پوزیشن اچھی ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جس کا چاہے مذاق اڑائیں جس کو چاہے تانا دیں جس کو چاہے رسوا کر دیں یعنی ان کے مال کی وجہ سے ان کے اندر ایک ایسا تکبر آ جاتا ہے گا کہ اپنی زبان کو وہ ڈھیل دے دیتے ہیں اور جس کو چاہے جیسے چاہے سناتے چلے جائیں تو یہاں پہ دو چیزیں یاد رکھیں ایک تو زبان کی برائی اور دوسری طرف مال کو جمع کرنے کی طرف اشارہ ہے گا مال جمع کرنا مطلقاً منع نہیں ہے گا لیکن مال کی جمع کرنے کی وجہ سے انسان کے جو تکبر و غرور آ جائے اور مال کو ہر وقت عددہ جو آ رہا ہے یہاں پہ نا گن کے رکھنا عدد سے ہے یہ ناپسندیدہ ہے گا یعنی ہمیں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں کسی کو جیسے آپ کو بل بنا کے دینا ہے گا آپ کو کسی کو انفارم کرنا ہے گا کہ کہاں پہ کیا خرچہ ہوا تو اس کو تو آپ گنیں لیکن ہر وقت ہر مال کو گن کے رکھنا اور بار بار گنتے رہنا اس سے مال میں برکت بھی ختم ہو جاتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا حدیث میں روایت آتی ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد میرے گھر میں چند جو کے دانے پڑے ہوئے تھے جس میں سے میں کافی عرصے تک کھاتی رہی یہاں تک کہ مجھے گمان آیا کہ میں دیکھوں یہ کتنے رہ گئے اور جب میں نے انہیں گن لیا تو پھر وہ بہت جلد ختم ہو گئے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک برکت ہوتی ہے وہ اس سے اٹھا لی جاتی ہے تو ایسی خاص طور پہ یہاں کس کا بتایا جا رہا ہے کہ جو اسٹیٹس میں ہائی لوگ ہوتے ہیں اور خاص طور پہ مال کو بڑا جمع کرا ہوا ہوتا ہے گا مال کے تکبر نے انہیں اس طرح کی ڈھیل دے دیتی ہے کہ وہ اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتے چلے جاتے ہیں اور مال دیکھیں جمع کرنا بھی بندے کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ قول میں آتا ہے گا اپنا مال اللہ کے پاس جمع کرو تاکہ تمہارا دل بھی وہیں لگے جہاں تمہارا مال ہوگا وہیں تمہارا دل ہوگا تو جس کو یقین ہو کہ اس کو آگے جانا ہے گا تو وہ اپنا مال بھی کہاں جمع کرائے گا آپ سوچیں اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے پاکستان سے دوسرے ملک میں چلا جانا ہے گا اور پھر وہیں رہنا ہے گا تو آپ اپنا مال کہاں جمع کرائیں گے پاکستان میں پیچھے چھوڑ کے تو نہیں جائیں گے نا
تو اسی طرح جس بندے کو یقین ہو کہ میں نے تو آگے ہی چلے جانا ہے گا، تو اس کا زیادہ مال کہاں ہوگا، کہاں جمع کراتا چلا جائے گا؟ تو جہاں بندے کا مال ہوتا ہے گا وہیں بندے کا دل ہوتا ہے گا۔ تو یہاں پہ خاص طور پہ مال کے جمع کرنے کو اس سے جوڑا گیا ہے گا پیچھے، یہ زبان کی برائی سے، کہ ایسا بندہ جو ہوتا ہے گا جس کے پاس اسٹیٹس ہائی ہوتا ہے گا تو اس کا زبان جو ہوتی ہے گی وہ زیادہ ہی کھل جاتی ہے گی، اور وہ اپنی زبان کی بد اخلاقی ہر ایک پہ جتاتا پھرتا ہے گا۔ اور یحسب ان مالہ اخلدہ، یحسب وہ سمجھتا ہے، اگر یہاں پہ تحسب ہوتا تو تم سمجھتے ہوتا، ٹھیک ہے۔ حسبہ جو ہوتا ہے حساب لگانے کو، یعنی انسان حساب لگا کے سمجھ رہا ہوتا ہے نا کہ آگے زمانے میں کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ، تو وہ سمجھتا ہے انا کہ بے شک۔ ہم نے پڑھا تھا انا کا معنی بے شک ہوتا ہے گا، اور ان کے معنی ہوتا ہے کہ، اور انا کا معنی ہوتا ہے کہ بے شک۔ مالہ اس کا مال، ہو جو ہے اس کا کی طرف اشارہ ہے، مالہ اس کا مال اخلدہ ہمیش کی بخشا گیا اسے، یعنی اسے اس کے لیے ہمیشہ کے لیے موجود رہے گا۔ اخلدہ ہو جو ہے اس کی طرف اشارہ، مال کی طرف اشارہ جا رہے گا، اور خلدہ جو ہے خالدین فیہا ہم پڑھتے ہیں گے ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، خلد سے ہے ہمیشگی کی طور پہ۔ یہ ایسا بندہ سمجھتا ہے کہ اس نے مال اس کو ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، اور بندہ بعض وقت مال جب زیادہ ہوتا ہے نا تو انسان دولت کو ان چیزوں میں استعمال کر کے چاہتا بھی ہے کہ میں ایسے کام کر جاؤں کہ جس سے میرے دنیا میں آثار اور نقوش قائم رہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں جو اتنے عجائبات جو فرعون کے مصر میں اہرام مصر بنے گئے ہیں گے، اور بہت ساری چیزیں لوگ اپنی یادگار کے طور پہ دنیا میں چھوڑتے چلے جاتے ہیں گے کہ جس سے ہم یاد رکھے جائیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مال جو ہے ہمیشہ رہے گا، اور اپنے مال کی اس میں تکبر میں آ کر وہ دوسروں کو بھی ڈیگریڈ کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ آیت جو ہے نا بہت خطرناک ہے، کہ یہاں پہ آ رہا ہے لِكُلِّ ہُمَزَہ، ہر کوئی جو عیب جوئی کرنے والا ہے۔ اگر آپ اس کو مال سے ہٹا کر دیکھیں تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ سٹارٹ میں کیا کہہ رہے ہیں، ہر جو بھی ہو سکتا ہے مالدار شخص نہ ہو، جو بھی عیب جوئی کرنے والا ہے گا، جو بھی طعنہ دینے والا ہے گا، جو بھی بد اخلاقی کرنے والا ہے گا۔ بعض وقت ہم دین پڑھ کے دین والوں کے بارے میں لوگ شکایت کرتے ہیں کہ وہ بڑے ہی بد اخلاق ہوتے ہیں گے۔ بعض وقت ہم تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو برائی سے روک رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا انداز اتنا برا ہوتا ہے گا کہ ہم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کے نام پر ایک تکبرانہ انداز میں لوگوں کو برائی سے روک رہے ہوتے ہیں، جیسے ہم بہت پاک ہیں گے اور وہ بہت ہی ڈیگریڈ ہیں کہ وہ کسی برائی میں ملوث ہیں۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں، دین پڑھ کر انسان کے اندر اخلاق نہ آئے تو ایسے دین کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہمارے اندر عاجزی اور اخلاق ہونا بہت ضروری ہے۔ سب سے زیادہ جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے کہ واقعی میں ہمارے اندر عاجزی ہو، کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ بچنے کی توفیق دے رہا ہے اور سامنے والا کوئی نظر آ رہا ہے کسی برائی میں ملوث، ایسا نہ ہم تکبر کے ساتھ اس کو روکنے لگیں، سختی کے ساتھ ہارش ورڈز کے ساتھ اس کو سلیپ کرنے لگے سب کے سامنے۔ بعض وقت ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ہم سے عمر میں کوئی بڑا شخص ہے گا، بعض وقت ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کانشیس دیا، ہمیں دین کی سمجھ دے دی، اور جو ہم سے بڑے لوگ ہیں گے ان کو ابھی تک دین کی اتنی سمجھ نہیں ہے، اگر وہ کسی برائی میں ملوث ہیں، ایون کہ اگر وہ غیبت وغیرہ بھی کر رہے ہیں تو بہت اچھے اور دھیمے انداز سے، ایسا نہیں کہ آپ ان کو سر عام بے عزت کر کے کہ آپ لوگ کون سے گناہ میں ملوث ہیں گے، نہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ عاجزی اور اخلاق انسان کی پہچان ہے، اور جو چیز انسان کو کے نامہ اعمال میں سب سے اوپر لے جائے گی وہ انسان کا اچھا اخلاق ہوگا۔ تو زبان جو ہے گی ہماری ہر ایک کے ساتھ اچھی ہونی چاہیے۔ اگر کوئی ہمیں گناہ کرتا ہوا بھی دکھ رہا ہے تو اس کو بھی ہم طریقے سے ایک ڈھنگ کے انداز سے اس کو روکیں گے۔ تو یہاں پہ خاص طور پہ سامنے طعنہ جوئی کرنے والے کے لیے بھی اور غیبت کرنے والے کے لیے، بعض وقت ہم نیکی کے نام پر ہم پورے زمانے کو بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں گے کہ سب برے ہیں گے، یہ ہے وہ ہے، محفلوں میں جاتے ہیں گے اور ہر ایک کی برائیاں ڈسکس کرنا شروع ہوتے ہیں کہ آج کل تو بھائی بھلائی کا زمانہ ہی نہیں ہے، وہ ایسا کر رہا ہے، وہ ویسا کر رہا ہے، یہ ایسا کر رہا ہے۔ تو ہر بندہ سوچ لے کہ یہاں پہ آ رہا ہے وَيْلٌ لِّكُلِّ، ہر اس کے لیے جو کہ سامنے عیب جوئی کر رہا ہے گا، لوگوں کو طعنہ دے رہا ہے گا، سختی سے بات کر رہا ہے گا، اور جو پیٹھ پیچھے لوگوں کی عیب دیکھ رہا ہے گا یا انہیں چن رہا ہے گا۔ تو دوسرے انسانوں کے پیچھے پڑے رہنا جو ہے نا بہت بری بات ہے۔ ہمیں ہر بندے کو اپنے عیبوں کی طرف نگاہ رکھنی چاہیے کہ میرے اندر کیا عیب ہے اور میں ان کی کیسے اصلاح کروں۔ اللہ تعالیٰ میرے اندر عاجزی ڈال دے اور میرے اندر سے مال کی محبت نکال دے۔